أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على طه وياسين حبیب الہ العالمین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. درود پڑھیں بر محمد وآلہ صلی علی محمد وآلہ صلی علی محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آپ عزاداران حسینی کے درمیان کچھ دیر فضائل و مصائب اہل بیت علیہم السلام کو بیان کیا جا سکے. مسلسل آپ نے تقریروں کا سلسلہ سنا اور مسلسل آپ اس عزاداری میں شریک ہو رہے ہیں. جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے سورہ مبارک آل عمران کی 85ویں نمبر آیت، جس میں پروردگار پوری کائنات کے سامنے ایک عظیم اعلان پیش کر رہا ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر کوئی اسلام کے علاوہ
کسی اور دین کو آ کر اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور یہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے قرار پائے گا۔ تو قرآن نے یہ تو اعلان کر دیا کہ تمہیں اسلام کو قبول کرنا ہے اور اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اور مذہب تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن عزیزو سارا مسئلہ یہی ہے کہ قرآن نے اسلام کا لفظ لا کر بیان کیا ہے، یہ کہاں سے معلوم ہوگا کہ حقیقت اسلام ہے کیا؟ حقیقت اسلام کو کیسا سمجھا جائے؟ قرآن نے تو فقط ایک لفظ بیان کر دیا۔ میں آپ کو مثال دوں، قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تو کیا آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو فقط اتنا سمجھ میں آیا کہ نماز پڑھنا ہے، لیکن کس وقت سب پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کے کیا شرائط ہیں، یہ تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے۔ تو گرچہ قرآن بہت سے حقائق کو پیش کرتا ہے، لیکن اس حقیقت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پروردگار نے ایک اور انتظام کیا۔ کہا جہاں میں قرآن صامت کا انتظام کر رہا ہوں، اسی کے ساتھ ساتھ قرآن ناطق کا بھی انتظام کروں گا۔ اگر قرآن تمہیں نماز کی طرف بلائے گا تو یہ ہستیاں نماز پڑھ کے بتائیں گی کہ نماز کی حقیقت کسے کہا جاتا ہے، نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے، نماز کو کیسے بچایا جاتا ہے، اور نماز کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کلیات کو آگے پیش کر رہا ہے۔ اسی طرح سے قرآن نے اس آیت میں آگے کہا اگر اسلام کے علاوہ کچھ اور قبول کر لیا تو تم سے نہیں مانا جائے گا۔ تو آپ بتائیں آج جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں، ہر کوئی یہی تو کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں، جبکہ کافی زیادہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اب اگر اسے سمجھنا ہے تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو نبی نے آواز دی انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کا نام ہے قرآن اور دوسری ہے ہماری عطرت۔ جب تک تم ان سے تمسک کرتے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ عطرت آ کے بتائے گی کہ حقیقی اسلام کون سا ہے، اور جو قرآن اسلام کو مانگ رہا ہے وہ اسلام کون سا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا، جیسے ابھی آپ نے تقریر میں سنا، ہر امام نے آ کر اسی اسلام کو بچایا اور ہم تک اور آپ تک پہنچایا۔ لیکن عزیزوں، آج کے زمانے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جب ہم امام حسین علیہ السلام، درود پڑھیں بر محمد و آل محمد، کہ عزاداری برپا کرتے ہیں اور حسین کے عزادار ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے کانوں میں ایک نعرہ گونجتا ہے جو حسین نے آخری وقت آ کے لگایا تھا، حل من ناصر ینصرنا۔ علماء فرماتے ہیں یہ نعرہ آج بھی زندہ ہے،
کیونکہ حسین آج بھی زندہ ہے. دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اگر سر کو تن سے جدا کر دے گی تو حسین ختم ہو جائیں گے، لیکن حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، اور حسین قیامت تک زندہ رہیں گے. یہ یزید ہے جو حسین کو شہید کر کے دفن ہو گیا، لیکن حسین سر کٹا کر نیزے کی بلندی پہ آواز دے رہے ہیں کہ حسین آج بھی زندہ ہے. زندہ آباد، زندہ آباد. یا علی، یا علی، یا حسین. آپ غور فرمائیں، پروردگار کے نزدیک سب سے بڑا مقام ہے بندگی، عبودیت سب سے بڑا مقام ہے. اب اگر کوئی انسان عبداللہ ہو جاتا ہے تو اس کا مقام بہت ہی عظیم ہے، کیونکہ ہر انسان عبداللہ نہیں بن پاتا. کوئی دنیا کا بندہ بن جاتا ہے، کوئی مال و دولت کا بندہ بن جاتا ہے، کوئی جاہ و مقام کا بندہ بن جاتا ہے، کوئی ہوائے نفس کا بندہ بن جاتا ہے. کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے بن پاتے ہیں، کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں. اب آپ سوچئے، اگر کوئی اللہ کا بندہ بن جائے تو قرآن و احادیث اس کا کتنا بڑا مقام بیان کرتی ہے، لیکن اگر کوئی ابا عبداللہ ہو جائے تو پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ اب اس کا مقام یہ ہوگا کہ پروردگار آواز دے گا، اگر اللہ تک آنا ہے تو ابا عبداللہ کے راستے سے آنا پڑے گا، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. اگر اللہ والے ہو تو پہلے حسین والا بننا پڑے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. میں آپ کو اس کی مثال دوں، 2 منٹ میرے ساتھ رہیے تاکہ مثال آپ کے لیے روشن ہو جائے. یہاں عزاداری کا اتنا بڑا انتظام ہو رہا ہے، کسی بھی آپ شہر میں چلے جائیے جہاں شیعہ آباد ہیں، ہمیشہ امام بارگاہ کے ساتھ آپ کو مسجد بھی نظر آئے گی. جہاں آپ کو امام بارگاہ ملے گی اسی کے پاس آپ کو مسجد بھی ملے گی. کسی بھی شہر میں آپ چلے جائیے جہاں شیعہ آباد ہے وہاں یہی ہوگا. یعنی امام بارگاہ کے ساتھ مسجد، یہ حسینیت کی نشانی ہے. لیکن ایک بڑا اعتراض ہے، میں نے کہا میرے ساتھ رہیے گا، پریشان نہ ہوئیے گا. ایک اعتراض ہے، آپ بتائیں جب امام بارگاہ اور مسجد دونوں بنتی ہے تو کسے بڑا بنایا جاتا ہے، کسے چھوٹا؟ امام بارگاہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اور مسجد چھوٹی ہوتی ہے. اور یہ آج کی رسم نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا صرف ہم اور آپ سمجھدار ہیں؟ ہمارے علماء سمجھدار نہیں تھے؟ یہ تو ان کی قربانیاں ہیں جو آج حسینیت ہم تک پہنچی ہے. یہ انہی نے بچایا ہے جو ہم تک پہنچایا ہے. اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ صحیح سے رکھوالی کر کے آنے والی نسلوں تک پہنچائیں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ لوگ عجیب ہیں، حسین کے نام پر اتنی بڑی امام بارگاہ بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ کا گھر ہے. یہ اعتراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے، اور اسے سمجھیے. میں نے آپ سے کیا کہا؟
کہ اللہ نے طے کیا ہے کہ اگر اس تک آنا ہے تو ابا عبداللہ کے راستے سے آنا ہے، ابا عبداللہ کے راستے سے آنا ہے، اس نے راستہ بنایا ہے۔ حسین کا مقصد ہی پروردگار تھے۔ دو بس باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا، یہ پہلی اور اس کے بعد دوسری۔ کہا امام بارگاہ اتنا بڑا بنایا جاتا ہے لیکن مسجدیں نہیں ہوتی، کہا اس کی وجہ ہے کیونکہ اسلام میں مسجد کے شرائط ہیں۔ کہا دیکھیے مسجد میں ہر کوئی نہیں آ سکتا، مسجد میں کون آئے گا؟ کہا مسلمان آئے گا۔ آپ غیر مسلمان کو اسلام اجازت نہیں دیتا، کہا پہلے کلمہ پڑھ کے پاک ہو جاؤ اس کے بعد مسجد میں آنا۔ لیکن سوال یہ ہے مسجد میں آنے کے لیے راستہ کون بنائے گا؟ اگر مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہے تو یہ نماز کے جانے کا راستہ کون بنائے گا؟ کہا یہ راستہ حسین بنائیں گے۔ اسی لیے امام بارگاہ میں کوئی شرط نہیں ہوتی ہے، کالا آ جائے، گورا آ جائے، مسلمان آ جائے، غیر مسلمان آ جائے، یو پی سے آ جائے، بنگال سے آ جائے، سب آ جاؤ، یہ دربار حسینی ہے، یہاں آ کے ہدایت ہوتی ہے، پھر ہدایت کے بعد مسجد میں نماز ہوتی ہے۔ درود پڑھے بر محمد آل محمد۔ یا علی یا علی یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی۔ اس لیے ہر نماز انسان کو خدا تک نہیں پہنچاتی ہے، ہر سجدہ انسان کو معراج تک نہیں پہنچاتا ہے، وہی نمازیں پہنچاتی ہیں جو حسین کے راستے سے ہو کے گزرتی ہیں، وہی سجدے پہنچاتے ہیں جو حسین کے راستے سے ہو کر گزرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا خاک شفا پہ سجدہ کرنا تاکہ نماز میں بھی حسین یاد رہے۔ کہا خاک شفا پہ یا علی۔ عزیزوں یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ میں نے پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار نے دو طاقتیں ہمیں دی، ایک عقل اور ایک جذبات، اور ان دونوں میں ہمیشہ ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو عقل کی بات پر عمل کرے، جذبات کو آ کے عقل کے ذریعے کنٹرول کر لے جائے تو وہ کامیاب ہوگا۔ کربلا معراج عقل بھی ہے، معراج جذبات بھی ہے۔ آپ کو کربلا سے زیادہ جذبات کہیں نہیں ملیں گے۔ ایسے جذبات جہاں 13 سال کا جوان موت کا مزہ بتا رہا ہے، ایسے جذبات جہاں 6 مہینے کا بچہ مسکرا کے لشکر کو جیت رہا ہے، ایسے جذبات جہاں ہاتھوں کو کاٹ کے سیراب کیا جا رہا ہے، ایسے جذبات جہاں پر غلام ہو کر دوسروں کو جو مالک ہیں انہیں غلامی کا درس دیا جا رہا ہے۔ آپ کو کربلا سے زیادہ جذبات کہیں نہیں ملیں گے، لیکن سارے جذبات عقل کے سائے میں ہیں۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جب کسی کو لشکر کا سپہ سالار بنایا جاتا ہے تو اسے پوری اتھارٹی دی جاتی ہے۔ آپ نے بغیر اتھارٹی کا سپہ سالار دیکھا ہے؟ نہیں ہوتا نا، پوری اتھارٹی ہے، اور وہ بھی ایسی اتھارٹی جسے اپنے بھائی کا ہر مزاج پتا ہو۔ مثال ذہن میں رکھیے گا، عقل اور جذبات۔ شب عاشور امان نامہ آیا،
کس کے لیے؟ سرکار وفا کے لیے. مولا پہنچے، کیا بات ہے؟ کا امان نامہ لے کے آئے ہیں. آپ بتائیں کیا سرکار وفا کو یہ نہیں پتا تھا مثلی لا یبایع مثلا؟ عباس سے بہتر کون جانتا تھا؟ لیکن اس کے باوجود ایک خط کھینچا، کہا میں جا رہا ہوں، آقا سے پوچھ کے آتا ہوں. سوال ہے مولا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو تو جواب پتا ہے. عقل اور جذبات کہہ رہے ہیں جواب دیجئے کام ختم ہو جائے. کہا نہیں، اگر میں جواب دوں گا تو تاریخ لکھے گی عباس نے جواب دیا، لیکن اگر مولا سے پوچھ کے آؤں گا تو تاریخ کہے گی حسین نے جواب دیا. میں غلام ہوں، میں نہیں چاہتا تاریخ میں عباس کا نام لکھا جائے، جواب حسین کے نام پر ہونا چاہیے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یا علی، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا علی. کربلا معراج ہے کہ جذبات کو کس طرح سے عقل کے سائے میں آ کے کنٹرول کیا گیا ہے. اگر ہم کربلا سے یہ پیغام نہ لے پائے عزیزوں، آج دیکھیں دشمن یہی چاہتا ہے کہ قوم میں جذبات کو بھڑکا کر ان پر آ کے اپنی تمام تر کی کوششوں کو کارآمد کر لے. لیکن وہ بھول چکا ہے. امام خمینی نے فرمایا یہ محرم اور سفر ہے جس نے اسلام کو بچا کے رکھا ہے. اس فقیہ عظیم نے آج سے 40 سال پہلے یہ جملہ کہہ کے بتا دیا تھا کہ دیکھو اگر دین کو زندہ رکھنا ہے تو حسین کے راستے سے رکھنا پڑے گا. اگر دین کو زندہ رکھنا ہے، اور یہ وہی دین ہے جو خدا چاہتا ہے، تو عقل اور جذبات کی لڑائی میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. تاریخی بہت سی میرے پاس مثالیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے. ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو. امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں نبی کے بعد لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے تو خندق جیتا تھا، آپ نے تو خیبر جیتا تھا، تو آپ کو کیا مشکل تھی؟ آپ جنگ کر کے اپنا حق لے لیتے، جنگ کر کے اپنا حق لے لیتے. مدینے میں کس میں دم تھا جو اس ذات کے مقابلے میں رک پائے؟ ایک واقعہ آپ نے سنا ہے، 2 مائیں آئیں، دونوں نے کیا کہا؟ یہ بچہ، سن رکھا ہے نا واقعہ؟ 2 مائیں آئیں، دونوں کا کہنا کیا؟ یہ بچہ میرا ہے. مولا نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم فیصلہ کیے دیتے، قمبر لاؤ، ذوالفقار. اب انہیں اتنا یقین تھا کہ علی جو کہتے ہیں کر دیتے ہیں، پورا یقین تھا، اس لیے ایک پیچھے ہٹ گئی. کہا نہیں مولا بچہ اسی کو دے دیجئے. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، مولا نے کہا بچہ تیرا ہی ہے. بچہ یہ انکار کر رہی ہے، مولا کہہ رہے نہیں بچہ تیرا ہے. کہا کیوں؟ کہا اگر یہ اصلی ماں ہوتی تو کبھی بچے کے قتل ہونے پہ راضی نہ ہوتی. اس واقعے سے درس لینا چاہیے
وہ جو ماں پیچھے ہٹی تھی وہ حق پہ تھی یا باطل؟ جو ماں پیچھے ہٹی تھی وہ حق پہ تھی یا باطل؟ حق پہ تھی تو پیچھے کیوں ہٹی؟ بھئی اگر اسی کا بچہ تھا، مولا نے بھی کہا کہ بچہ اسی کا ہے، تو پیچھے کیوں ہٹی؟ کہا اس لیے کہ بچے کو بچانا تھا، بچے کو بچانا تھا۔ اسلام علی کی اولاد تھا، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ تو آپ نے غور فرمایا مولا یہ جانتے تھے، کیوں؟ کیونکہ مولا نے بچپنے میں شیب ابی طالب میں اپنے باپ کو دیکھا تھا کہ ابو طالب نے بستر بدل کے اسلام کو بچایا ہے۔ یہ مولا نے دیکھا تھا کہ خدیجہ نے اپنا مال لٹا کے اسلام کو بچایا ہے۔ یہ مولا جانتے تھے کہ خندق و خیبر میں جان کی بازی لگا کے علی نے اسلام کو بچایا ہے۔ یہ علی جانتے تھے کہ احد میں لوگ بھاگ رہے تھے، علی رسول کو بچا رہے تھے۔ علی جانتے تھے اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ کہا جاؤ یہ اولاد تمہارے پاس رہے، مجھے زندہ قبول ہے، لیکن اسلام بچ جانا چاہیے۔ اس لیے علی نے قبول کر لیا کہ اسلام کے خاطر چپ رہنا علی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر یا علی لبیک یا حسین اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اس لیے یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ جو چپ ہو جائے وہ ہار گیا۔ یہ قانون نہیں ہے جو قتل ہو جائے وہ ہار گیا۔ یہ قانون نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہتھکڑی اور پیر میں بیڑیاں ہو وہ ہار گیا۔ یہ قانون نہیں ہے کہ جو گھر میں بیٹھ گیا وہ ہار گیا۔ کہا نہیں، قانون تو یہ ہے کہ اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، اور کل ایک عدالت کا پرچم لہرا کے بتائے گا کہ پوری کائنات پر حکومت اسلام کی ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی، لہذا یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کس راستے سے اسلام لینا ہے۔ دو نقطے، دو پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیے، کہیں پہ بھی ایک پوائنٹ یہاں پر، ایک پوائنٹ یہاں پر۔ میں آپ سے پوچھوں اس میں سب سے چھوٹا راستہ کون سا ہے؟ آپ بتائیں۔ ایک طرف ہے ہم، ایک طرف ہے خدا۔ خدا تک پہنچنے کا سب سے چھوٹا راستہ، سب سے سیدھا راستہ ہوگا۔ ہمیشہ سب سے سیدھا راستہ سب سے چھوٹا راستہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا صراط مستقیم علی اور اولاد علی ہے۔ اس سے چھوٹا راستہ تمہیں دنیا میں ملنے ہی والا نہیں ہے۔ یہ حقیقت اسلام ہے۔ اور آخری نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، تو دین وہ دین ہونا چاہیے کہ جو اہل بیت کے ذریعے ہمیں ملا ہے۔ اور آج کے زمانے میں جب اہل بیت کی وہ فرد پردہ غیب میں ہے تو وہ انتظام کر کے گئی ہے کہ دیکھو میری غیبت کے زمانے میں دین علماء سے لینا، دین علماء سے لینا۔ غور فرمائیے گا، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ
فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا. دیکھو وہ فقیہ جو ہوائے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے، اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرتا ہے، دین کی حفاظت کرتا ہے، تمہیں اس سے دین کو لینا ہے. دین بہت باریک مسئلہ ہے. اور عزیزو یاد رکھیے گا، علی والوں کے علاوہ، یہ بات آپ کو شاید عجیب لگے گی لیکن محسوس کیجئے گا، علی والوں کے علاوہ شیطان کہیں نہیں جاتا. آپ کو کیا لگتا تھا آج تک کہ کہیں اور جاتا ہے؟ نہیں. آپ بتائیے، جب ڈاکو حملہ کرتے ہیں تو بھری تجوری پہ حملہ کرتے ہیں یا خالی تجوری پہ؟ بھری پہ کرتے ہیں نا. تو شیطان کو یہ پتا ہے کہ کس کے دل بھرے ہوئے ہیں، کن کے پاس ولایت علی کا مال موجود ہے. اس نے تو قسم کھائی ہے نا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. لَأَقْعُدَنَّكَ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. دوسری طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ صراط مستقیم علی کا راستہ ہے. تو آپ سمجھ جائیے شیطان کہیں اور نہیں ملنے والا ہے، علی والوں کے راستے ہی میں آتا ہے. جو پہلے ہی سے راستے سے بھٹک گئے ہیں اسے ان سے کیا کام ہے؟ ان سے کیا کام ہے؟ اسے ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کی وجہ سے شیطان یہ سرمایہ ولایت ہم سے چھین لے. ہر وقت اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ جو مال یہ عظیم سرمایہ اور نعمت جو پروردگار نے ہمیں دی ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے عزیزوں. اور اس کی حفاظت اتنا آسان نہیں ہے. پروردگار دے کے امتحان لیتا ہے. مل جانا نعمت ہے، بچا لینا ذمہ داری ہے. ذمہ داری اسی کو دی جاتی ہے جس کے پاس نعمت ہو، جس میں صلاحیت ہو. شکر کرنا چاہیے پروردگار کا کہ اس نے بغیر مانگے اتنی عظیم نعمت ہمیں دے دی. تو اگر خلوص سے مانگ لیں گے تو کیا نہیں دے دے گا. یہ ہستیاں حقیقت اسلام کو بتانے آئیں اور ان کے بعد علماء کا سلسلہ ہے. آج کے زمانے میں صحیح سے سمجھنے کی کوشش کریے کہ صحیح دین کہاں سے مل رہا ہے. ہمارا ہندوستان ایک مسئلے میں بہت آگے ہے، پوری دنیا میں فرسٹ نمبر پہ ہے شاید. آپ جانتے کون سا مسئلہ؟ ہمارے علماء تو متوجہ ہیں. نقل بنانے میں. اصلی بعد میں آتا ہے نقلی. اصلی پورا نقلی بک کے ختم ہو جاتا ہے، تب پتا چلتا ہے اب اصلی آنے والا ہے. غور کیجئے گا، نقل اتنی کامیاب ہوتی ہے جتنی اصل کی طرح ہو. کلر ویسا ہی ہو، سائز ویسا ہی ہو، مزہ ویسا ہی ہو، سب کچھ ویسا ہی ہو. پھر فرق کیا ہوا؟ کہ بس فرق یہی ہے. آپ بتائیں ہر کوئی سمجھ پائے گا؟ نہیں سمجھ پائے گا نا جی. اسی لیے آج وہ زمانہ ہے کہ اصلی اسلام کے پیرلر میں ایک نقلی اسلام بنایا گیا ہے، جہاں باتیں بھی ویسا ہی ہیں، لباس بھی ویسا ہی ہے، انداز بھی ویسا ہی ہے، رنگ بھی ویسا ہی ہے. بس فرق یہ ہے کہ ایک حقیقی لکیر ہے،
ایک باطل لکیر ہے، جو اسے سمجھ جائے اسے حسینی کہتے ہیں، اور جو نہ سمجھ پائے اسے کوفی کہتے ہیں۔ کہا یہی فرق ہے سمجھنے کا۔ بہت بصیرت کا زمانہ ہے عزیزوں۔ بس آخری بات آپ کی خدمت میں، یہ ہستیاں آئیں ہمیں پہنچانے کے لیے۔ ایک مثال دے رہا ہوں اور مثال کے بعد نتیجہ آپ کی خدمت میں۔ بہت سے لوگ یہاں آئے ہوں گے، شاید پہلی بار آئے ہوں، اب وہ اپنے گاؤں سے آئے، اپنے وطن سے آئے، اپنے شہر سے آئے، اب انہیں ایڈریس نہیں پتا ہے کہ بھائی شرنیا کہاں ہے، کہاں آزاداری ہو رہی ہے۔ تو اب سڑک کے اوپر کچھ نشانیاں لگا دی جاتی ہیں، ایرو لگا دیے جاتے ہیں، نشانی لگا دی جاتی ہے، اور نشانی لگائی جاتی ہے تاکہ ہم مقصد تک پہنچ جائیں۔ نشانی کا یہی کام ہوتا ہے یا نہیں؟ نشانی کا کیا کام ہوتا ہے؟ بھئی ایرو کیوں لگایا جاتا ہے کہ بھئی ادھر سے جائیے، ایرو لگایا گیا ادھر مڑ جائیے، ایرو لگایا گیا ادھر مڑ جائیے، ٹھیک۔ اب ایک صاحب آئے بڑے سمجھدار، 5 منٹ کم سے کم 3 سے 4 منٹ میرے ساتھ رہیے، آئے اور آنے کے بعد اس ایرو کے نیچے کھڑے ہو گئے، جو نشانی لگی ہوئی تھی اس کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا قبلہ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ایرو یہیں لگا ہوا ہے، نشانی یہیں لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا قبلہ نشانی رکنے کے لیے نہیں لگتی ہے، نشانی بڑھنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اگر وہ آدمی وہیں آ کے کھڑا ہو جائے آپ اسے کیا کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے یا بے وقوف؟ کہیں گے بھائی آگے ہو رہی ہے آزاداری، یہ تو ایرو ہے، یہ نشانی ہے آگے لے جانے کے لیے، نشانی رکنے کے لیے نہیں لگائی جاتی۔ میرے مولا نے کہا واللہ ما للہ آیت اکبر منی، خدا کی قسم علی سے بڑی خدا کی کائنات میں کوئی نشانی نہیں ہے۔ یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، لیکن اس کا پیغام سمجھیے۔ مولا کہنا چاہ رہے ہیں علی اس لیے نہیں آئے ہیں، حسین اس لیے نہیں آئے ہیں کہ تم حسین پہ رک جاؤ، علی اور حسین اس لیے آئے ہیں کہ حسین سے راستہ لے کر خدا تک پہنچ جاؤ۔ درود پڑھے بر محمد آل اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی، یا علی، یا علی۔ لہذا ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے یہ ہستیاں نشانیاں ہیں جلال و جمال پروردگار کا۔ اسی لیے تو جب یہ بولتی ہیں تو لسان اللہ کہلاتی ہیں، جب ہاتھ چلاتی ہیں تو ید اللہ کہلاتی ہیں، جب دیکھتی ہیں تو عین اللہ کہلاتی ہیں، جب انہیں دیکھا جاتا ہے تو وجہ اللہ کہلاتی ہے، جب ان کا وجود دیکھا جاتا ہے تو نفس اللہ کہلاتی ہے۔ کہا دیکھو ان کو تو ہم دیکھتے ہی اس لیے ہے تاکہ خدا یاد رہے ہمیں، یا علی، ہم دیکھتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں خدا یاد رہے۔ آپ بتائیں ان ہستیوں کی زندگی میں ہر کام کے پیچھے جو مقصد دکھائی دیا وہ کیا تھا؟ وہ اللہ تھا، اللہ تھا۔ اسی لیے حسین کا لقب پڑ گیا ابا عبداللہ، اللہ والوں کا امام۔ جسے اللہ تک جانا ہے وہ آئے حسین کے راستے کو اختیار کرے۔ اور یاد رکھیے گا حقیقی اسلام کے 2 راستے نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کشتی پہ بھی سوار ہو جائیں اور اس کشتی پہ بھی سوار ہو جائیں۔ اردو میں یہی کہا جاتا ہے جو 2 کشتی پہ سوار ہوتا ہے وہ ڈوبتا ہے۔
اس لیے کلیئر ہم حسینی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا جہاد، ہمارا سب کچھ پروردگار کے لیے ہے، حسین کے راستے سے. مقصد پروردگار ہے، راستہ حسین ہے. کہا دیکھو اگر اس راستے سے بھٹکے تو خدا تو نہیں ملے گا، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا مل جائے. کہ پروردگار آخر اس ذات میں ہے کیا؟ کہ تمہیں نہیں معلوم اس ذات میں کیا ہے؟ ایک بادشاہ شکار کھیلنے گیا، راستہ بھٹک گیا. شکار کھیلتے کھیلتے رات میں اپنے لشکر سے الگ ہو گیا. ایک بڑھیا کے گھر پہ پہنچا، اکیلی بڑھیا بیچاری. خیر اس نے بادشاہ کو گھر میں بلایا، رکھا. ایک بکری تھی اس کے پاس. اس نے رات میں بکری کا دودھ لیا، بادشاہ کو پلایا. صبح بکری کو ذبح کیا، اس کا گوشت بادشاہ کو کھلایا. بادشاہ جب جانے لگا تو اس نے اپنی انگوٹھی بڑھیا کو دی. کہا کبھی شہر آنا تو میں تمہارے احسان کا بدلہ دوں گا. بڑھیا پہنچ گئی. کچھ دنوں کے بعد بھرے دربار میں بڑھیا پہنچی بادشاہ کی انگوٹھی لے کے. بس مصائب کا ربط دے رہا ہوں. بھرے دربار میں بڑھیا پہنچی ایک انگوٹھی لے کے. کہا بادشاہ سلامت، یاد ہے یہ انگوٹھی؟ کہا مانگو، کیا مانگنا ہے؟ کہا آپ کیا دیں گے؟ جتنے وزیر بیٹھے تھے بادشاہ نے سب سے پوچھا کہ بتاؤ اسے کیا دیا جائے. سب نے پوچھا بادشاہ سلامت اس نے کیا کیا ہے؟ کہا ایک رات میں اس کے گھر پہ رکا ہوں، اس کے پاس ایک بکری تھی، وہ اس نے میرے لیے قربان کر دی. کہا آپ ایک کے بدلے میں 10 دے دیجئے. دوسرے نے کہا ایک کے بدلے میں 100 دے دیجئے. تیسرے نے کہا ایک کے بدلے میں 1000 دے دیجئے. چوتھے نے کہا ایک کے بدلے میں اور زیادہ دے دیجئے. اب اس کے آگے سب کی زبانیں بند. بادشاہ نے کہا نہیں، تم سب نے غلطی کی. کہا کیوں؟ کہا یہ بتاؤ اس بڑھیا نے کیا دیا؟ کہا ایک بکری دی. کہا نہیں، یہی غلطی کر رہے ہو. اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے سب دے دیا. اب اگر مجھے اس کا بدلہ چکانا ہے تو میرے پاس جو کچھ ہے وہ دینا پڑے گا. عزیزو، حسین اسی ذات کا نام ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ خدا کو دے دیا. بعد نماز مغرب آپ تابوت اٹھائیں گے. آپ بتائیے کتنے لوگ مل کے 72 تابوت اٹھائیں گے؟ ایک تابوت کے لیے 2 آدمی چاہیے یا نہیں؟ یعنی 72 تابوت اٹھانے کے لیے ایک مجمع کی ضرورت ہے. ہائے میرا حسین کہ جس نے اکیلے سارے لاشیں اٹھائے. عزادارو، 1 سے 10 محرم تک آپ کی اب یہی رسم ہوگی نا کہ ایک دن جناب مسلم کے مصائب، ایک دن جناب حر کے مصائب، ایک دن جناب علی اکبر کے مصائب، ایک دن جناب ابو الفضل عباس کے مصائب. آخر یہ ایک ایک دن مصائب کیوں پڑھے جاتے؟ کہا ایک ایک دن اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم ایک دن میں اتنے مصائب برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم نے مصائب کو بانٹ دیا ہے. اللہ اکبر، ہم اور آپ
ایک دن میں اتنے مصائب سن نہیں سکتے، جان قربان ہو جائے زہرا کے لال پر۔ ارے جس نے ایک دن میں سارے مصائب برداشت کر لیے۔ مقتل لکھتا ہے کہ جب اول صبح حسین حر کا لاشا لینے گئے تھے تو حسین نے ایک ہاتھ سے حر کا لاشا اٹھایا تھا اور ایک پیر سے زین پہ پیر رکھ کے گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے اور رنگ سے آ کے خیمے میں تشریف لائے تھے۔ ارے وہی حسین چند گھنٹوں کے بعد کمر پہ ہاتھ رکھ کے آواز دے رہا تھا، الانا ان کا سارا زہری وقلت بھی ہیلتی وشمت بھی عدوی۔ عباس تمہاری شہادت نے حسین کی کمر کو توڑ دیا۔ وہ آنکھیں جو رات میں سویا کرتی تھی اب وہ جاگا کرے گی۔ جو لوگ رات بھر تمہارے خوف سے جاگا کرتے تھے اب وہ سوتے رہیں گے۔ آزادارو، عاشور کا دن گزرا، یہ کارواں سیر بن کر کوفہ پہنچا، کوفہ سے شام پہنچا۔ شام میں ایک عجیب مصیبت آئی، حسین کی ننھی بیٹی جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی۔ آپ لوگ شام گئے ہوں گے، جو گئے ہیں پروردگار دوبارہ زیارت نصیب کرے، جو نہیں گئے ہیں انہیں بھی بار بار نصیب کرے۔ ایک طالب علم فرماتے ہیں کہ میں شام میں جناب سکینہ کے روضے کی زیارت کے لیے گیا۔ وہاں جب بچے آتے ہیں تو اپنے ساتھ کھلونے لے کے آتے ہیں اور سکینہ کے روضے پہ کھلونے رکھتے ہیں۔ بی بی آپ کا بچپنا تھا، بالیاں چھننے کے دن نہیں تھے، تماچا کھانے کے دن نہیں تھے، آپ کے دامن میں آگ لگنے کے دن نہیں تھے۔ وہ طالب علم کہتے ہیں میں روزے کے سامنے کھڑا ہوا، زیارت پڑھ رہا تھا، اتنے میں سے ایک بچہ آیا، 4-5 سال کا بچہ، اور اس کے ہاتھ میں ایک سفید کپڑا تھا۔ آگے بڑھا، اس نے کپڑا زری پہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن بچے کا قد چھوٹا تھا تو کپڑا زری پر نہیں پہنچا۔ پھر اس نے پھینکا، پھر نہیں پہنچا۔ یہ طالب علم کہتے میں آگے بڑھا، میں نے کہا صاحبزادے لائیے میں زری پہ ڈال دوں۔ کہاں چچا، اسے زری کے اوپر ڈال دیجئے، بس توجہ کیجئے جگر پھٹ جائے گا۔ کہا لیکن بیٹا ایک بات بتائیے۔ کہا کیا؟ کہا بیٹا بچے سکینہ کے حرم میں کھلونے لے کے آتے ہیں، آپ یہ سفید کپڑا کیوں لے کے آئے ہیں؟ یہ آپ کا انداز الگ کیوں ہے؟ بس عزادارو، بچے نے کہا چچا آج صبح میری ماں مجھے سکینہ کے مصائب سنا رہی تھی۔ میری ماں نے بتایا جب سکینہ کی شہادت ہوئی سید سجاد نے اسی کرتے میں دفن کر دیا۔ میں یہ سفید کپڑا لایا ہوں تاکہ سکینہ سے کہوں ارے بی بی اگر ہم ہوتے تو کفن کا انتظام کرتے، شاید قبر سکینہ سے آواز آئے اے صاحبزادے یہ کفن میرے بابا کو دے دو جس کا لاشا 3 دن تک جلتی رہتی پر بے گور و کفن پڑا رہا۔